ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، آج کے جمعۃ المبارک میں میں جس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے حزب اللہ۔ کیا ہے جی؟ سارے بولیے گا، حزب اللہ۔ حزب اللہ کا مطلب اللہ تعالی کی جماعت، اللہ تعالی کی جماعت۔ اس کو آپ جدید دور کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی، اللہ تعالیٰ کی پارٹی۔ بڑے لوگ آج کل پارٹیاں بنا کے پھر رہے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے میری بھی ایک پارٹی ہے، میری بھی ایک جماعت ہے۔ اور جب جماعت ہوتی ہے، پارٹی ہوتی ہے، تو اس جماعت کے اندر، حزب کے اندر، عربی کے اندر اس کو حزب اللہ، حزب کہا جاتا ہے۔ تو اس جماعت کے اندر افراد ہوتے ہیں۔ کوئی بھی پارٹی کسی ایک بندے پر مشتمل نہیں ہوتی۔ میں مثلا کہوں کہ جی میں اکیلا ہی بس ساری جماعت ہوں، میں ہی پارٹی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو جب اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ میری بھی جماعت ہے، میری بھی پارٹی ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، مالک کون ہے؟ وحدہ لا شریک ذات، سب سے شانوں والی، طاقتوں والی، سب پر قادر، اللہ پاک ہی ہے۔ یہ جو جماعتیں ہیں، دنیا کی جماعتیں، اگر ایک جماعت دوسری جماعت کے مخالف ہو جائے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے مخالف ہو جائے، تو ایک دوسری پارٹی کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا، لیڈر ہے، وہ دھیان رکھتے ہیں کہ کون سا بندہ میری پارٹی کے بندے کے خلاف ہو گیا ہے۔ ایسا ہے نا جی، یہ دنیاوی ایک معاملہ ہے۔ تو ہر بندہ دھیان رکھتا ہے کہ یہ بندہ ہماری پارٹی کے خلاف ہے، تو انتظار میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں۔ غور سے سننا ہے، انتظار میں رہتے ہیں کہ کب میں پاور میں آؤں، کب میرا داغ چلے، کب میں اس پر قابو پا سکوں۔ تو بس اس نے چونکہ میری پارٹی کی خلاف ورزی کی، لہذا جب یہ میرے قابو میں آئے گا تو میں اس کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ ہوتا ہے دنیاوی صاحب میں۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ اللہ پاک کی پارٹی کے خلاف کوئی بندہ چلا جائے، سوچئے، اللہ پاک کی جماعت کے خلاف کوئی بندہ ہو جائے اور پھر کہے کہ میں سب سے کامیاب ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہاں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ انتظار میں ہیں، کبھی ہمارا جناب اقتدار آئے گا، ہم کبھی حاکم بنیں گے، حکمران بنیں گے۔ تو اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ میں وہ پاک ذات ہوں جس کی حاکمیت ان سارے حاکموں کے اوپر بھی موجود ہے۔ اس سے بڑا حاکم کون؟ اس سے بڑا شہنشاہ کون؟ اب ذرا سنیے گا کہ اللہ پاک کی جماعت کے افراد کون کون سے ہیں، اور پھر آپ نے اور میں نے بھی سوچنا ہے کہ ایسی کیڑی پارٹی نے ترجیح دینے ہیں۔ آج کل پارٹیاں نے مگر لگ لگ کے تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دی ذات اور جتنے بھی اللہ پاک دی جماعت دے افراد ہیں، لوگ انہوں نے چیلنج کر رہے ہیں اپنی پارٹیاں مگر لگ کے۔ یہ باتیں میں نے ساری آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے سنانی ہے۔ بیچ میں ہو سکتا ہے کوئی اردو کے الفاظ یا مثال دیتے ہوئے میرے الفاظ ہوں، ورنہ یہ ساری آیات قرآن پاک میں سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میری جماعت ہے۔ اب غور کرنا ہے آپ سارے بھائیوں نے کہ ہم اس جماعت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اس جماعت کا جو منشور ہے اس منشور کے مطابق چلتے ہیں۔ پارٹیوں کے منشور ہوتے ہیں نا جی، ہر جماعت کا، ہر پارٹی کا منشور ہوتا ہے بھی ہماری جماعت کے یہ اصول ہیں، جس نے ہماری جماعت میں رہنا وہ ان اصولوں پر عمل کرے۔ اصول، قوانین، ضابطے بنائے جاتے ہیں نا جی، پریشان لگ رہے ہو؟ غور سے سننے، اللہ پاک کی جماعت کی پارٹی جو ہے اس کے اصول اور ضابطے بھی دیکھنے، اور دیکھنا ہے کہ اللہ پاک کی جماعت کے افراد کون کون سے ہیں۔
یہ ہے سورہ الحشر 28واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 22۔ اللہ پاک ارشاد پاک فرما رہا ہے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو مجھ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، لا تجدو، فرمایا کائنات کے اندر جو بھی میرا دشمن ہے یا میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، تم ہرگز نہیں پاؤ گے، تمہیں ملے گا ہی کوئی نہیں ایسا کہ جو مجھ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، میری جماعت میں شامل ہوا، وہ شخص کبھی ایسوں کے ساتھ محبت کر جائے جو میرا دشمن ہے یا میرے رسول پاک کا دشمن ہے۔ مطلب میری جماعت کا بندہ میرے دشمنوں سے یاری نہیں لگتا، میری جماعت کا بندہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے یاریاں نہیں لگاتا۔ یہاں لفظ ہے یوادون، یواد کہتے ہیں دلی محبت، دلی محبت۔ فرمایا میری جماعت کا بندہ کبھی بھی، اللہ پاک فرماتا ہے، میرے دشمن سے یاری نہیں لگائے گا، دلی محبت نہیں کرے گا، میرے رسول پاک کی جو ذات اقدس سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے بھی کبھی دوستی یاری نہیں رکھے گا۔ آگے سنیے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، فرمایا اگرچہ وہ دشمن ان کے سگے باپ ہی کیوں نہ ہوں، تائے چاچے دادے نانے مامے سارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، فرمایا جو میری جماعت کا بندہ ہے وہ کبھی بھی ان سے یاری نہیں لگائے گا کیونکہ وہ میرے دشمن ہے۔ آگے، او ابناءہم، یا نیچے ان کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، پوتے ہوں، دوتے ہوں، نواسے ہوں، کوئی بھی بندہ ہے جو بھی میری جماعت کے مخالف ہے، میرے مخالف ہے، یہ کبھی اس سے یاری نہیں لگاتے۔ او اخوانہم، چاہے ان کے قریبی میں ان کے بھائی آ جائیں، کزن آ جائیں، مسیر آ جائیں، ملویر آ جائیں، پھپھیر آ جائیں، کوئی بھی آ جائیں، فرمایا یہ اپنے قریبیوں سے یاری نہیں لگائیں گے، وہ جو میرے اور میرے رسول پاک کے دشمن ہیں ان سے ان کی یاری نہیں ہوگی۔ او عشیرتہم، فرمایا یا خاندان میں کوئی بھی ہو، اوورال بات کو مطلق فرما دیا، فرمایا میری جماعت والے بندے ان میں سے کسی سے یاری نہیں لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے میری اور میرے رسول پاک کی دشمنی مول لی ہوئی ہے۔ آگے سنیے، یہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آیت ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 22۔ ایک آیت یہ سن لیجیے، یہ ہے سورہ المائدہ۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم دیکھیں نا میرے پیارے بھائیوں قرآن پاک کو، تو ہمارے سارے مسئلے یقین جانو قرآن پاک کے اندر سے حل ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے، یا قرآن پاک کو نہیں سمجھتے، یا قرآن پاک کو سیکھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ ہے 6 پارہ، سورت کا نام میں نے آپ کو بتایا سورہ المائدہ، آیت کا نمبر ہے 56۔ ساروں کو خطاب ہے، ایمان والوں کو، اے ایمان والو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے حقیقی دوست، حقیقی تمہارے یار بیلی کہہ لو، تمہارے خیر خواہ، تمہارے ساتھ محبت رکھنے والے حقیقت میں کون ہیں؟ اللہ ورسولہ، اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آگے بھی سنیے، والذین آمنوا، والذین آمنوا، جو صحیح مومن، وہی مومن جو اس کا آپ ذکر پیچھے پڑھ آئے ہیں، جس کی یاری اللہ تعالیٰ اور رسول پاک سے ہوگی، اللہ پاک کے رسول اور ان کے دشمنوں، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کے دشمنوں کے ساتھ اس کی یاری نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ ایمان والے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، عاجزی بھی کرتے ہیں، اور سنو، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس کی دوستی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ساتھ، فإن حزب اللہ، تو یہ سارے کے سارے ہی اللہ کی جماعت والے ہیں۔ اب اس کے تحت آپ لے آئیں، اللہ پاک تو خود اللہ تعالیٰ ہے نا جی، شانوں والا، نیچے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے اللہ تعالیٰ کی جماعت میں، اور والذین آمنوا،
ایمان والے، اور ایمان والے کون سے؟ دعویٰ نہیں کرنے والے کہ میں مومن ہوں میں مومن ہوں، دعویٰ نہ، اللہ پاک وہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان والے جن کی یاریاں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں گی، وہ ایمان والے۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، فرمایا سنو یہ ساری میری جماعت ہے، اور میری جماعت ہی کو میں نے غلبہ عطا فرمانا ہے، میری جماعت ہی غالب ہے، حقیقی جماعت میری ہی غالب ہے۔ اب 2-3 آیات اور سماعت فرمائیے گا۔ آپ سارے بھائی جانتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے شان والے نبی ہیں، بڑی عظیم ذات حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ انہوں نے ایک دعا مانگی تھی جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ الشعراء اور آیت نمبر ہے اس کی 83، ربی حبلی حکما، اے اللہ مجھے حکم عطا فرما کہ میں آگے حکم نافذ کر سکوں، مجھے یہ گریڈ دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ غور کرنا ہے جی، ہماری چاہت ہوتی ہے میں کسی نہ کسی پارٹی میں جاؤں، میرا نام بن جائے، میں بڑا ہو جاؤں، یہ دنیا کی جو پارٹیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے صالحین کی جماعت کے اندر شامل فرما۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خود صالح ہونے میں کسی کو کوئی شک ہے؟ وہ تو جتنے نیچے صالح ہوئے ہیں ان ساروں کے ابا جان لگتے ہیں، ان ساروں کے دادا جان لگتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی شانوں والے ہیں، خلیل اللہ ہیں۔ فرشتے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک اشارہ کیجئے، جب آگ میں ڈالا جانے لگا تھا وہ فرماتے ہیں کہ میری اللہ پاک کے ساتھ جو ذاتی میری ایک لگن ہے، چاہت ہے، وہ ذات مجھے خوب دیکھ رہی ہے، میں جس کی خاطر جا رہا ہوں وہ میری مدد خود فرمائے گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے فی الوقت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے صالحین میں مولا کر دے۔ ایک اور دعا سنیے، یہی پارہ 19 نمبر، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شانوں والے نبی ہیں۔ سورہ النمل آیت کا نمبر ہے 19، دعا مانگتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، پیچھے ایک لمبی دعا اور بھی ہے، یہ اینڈ میں ذکر کر رہا ہوں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، مولا مجھے تو اپنی رحمت کے اندر ہی رکھنا، فی عبادک الصالحین، اور اپنے ان بندوں میں رکھنا جو صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے مولا مجھے صالحین کے اندر رکھنا، اور وہ صالحین ہیں کون؟ عبادی کا، تیرے بندے، صالحین کون ہیں؟ تیرے بندے، تیرے سے مراد اللہ پاک کے بندے۔ اب ذرا سنیے گا ایک اور آیہ مبارکہ، یہ تو میں نے آپ کو 4-5 آیات سنائی ہیں اس موضوع پر کہ سارے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ حزب اللہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جماعت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پارٹی میں ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ہی یہ دعا بھی مانگتے ہیں مولا ہمیں اپنے ہی جماعت والوں میں شامل فرمائے رکھنا۔ یہ دعائیں دو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ ایک آیت اور سن لیجئے، یہ ہے سورہ الزخرف 25واں پارہ، آیت کا نمبر بھی 19 ہی ہے، اس آیت کا نمبر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، فرمایا فرشتے بھی میرے بندے ہیں، فرشتے بھی میرے بندے ہیں، اور یہاں جمع کا صیغہ ہے الملائکہ، بڑے سے بڑا فرشتہ اور تمام فرشتے، فرمایا سارے کے سارے عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں۔ عبادی کا صالحین، فرشتے بھی سارے نیک ہیں، انبیاء بھی اللہ پاک کی جماعت میں اور فرشتے بھی اللہ پاک کی جماعت میں۔ اسی طرح کی آیت 14ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے۔ اب ذرا آگے سنیے، ایک آیہ مبارکہ ہے سورہ الحجر کے اندر، بڑے غور سے سننا ہے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ چند آیات سنا کر ایک پوائنٹ پر لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔
جو بندہ توجہ سے محبت سے سنے گا نا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری بات اللہ پاک کے فضل و کرم سے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ یہ ہے سورہ الحجر، 14واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 42۔ یہ ایک پیچھے پورا رکوع چل رہا ہے۔ جب شیطان نے کہا تھا، جب شیطان کو نکالا جانے لگا جنت سے، تو شیطان نے کہا کہ آگے سے باس مباحثہ شروع کر دیا اور کہنے لگا میں تیرے بندے کو گمراہ کر دوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اور اللہ پاک نے اس کو یہ فرمایا، آگے سے شیطان کو فرمایا جا تو جو کرنا ہے کر، لیکن سن، ان عبادی، ان عبادی، جو میرے بندے ہیں، لیسا لکا علیہم سلطان، تیرا ان میرے بندوں پر کبھی زور نہیں چلے گا، تو میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، جو میری جماعت کے افراد ہیں، تو اے شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ غور سے سننا ہے میرے پیارے بھائیوں، میں بات کر رہا ہوں اللہ پاک کی پارٹی کی، اللہ تعالیٰ کی جماعت کی۔ قرآن آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سارے انبیاء میری جماعت میں، سارے فرشتے میری جماعت میں، اور شیطان سے فرمایا جو میری جماعت میں ہیں تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب ذرا سنیے ایک اور آیہ مبارکہ، یہ ہے سورہ المجادلہ، پارہ نمبر ہے 28۔ اس کے پیچھے پورے 2 رکوع آپ تلاوت کر کے دیکھ لیجئے گا سارے مضمون کو سمجھنے کے لیے۔ یہاں سارا ذکر جو اللہ پاک فرما رہا ہے نا جی، یہ پیچھے ذکر چل رہا ہے ان صحابہ کرام کا جو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اپنے مال چھوڑ دیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، زمینیں چھوڑ دی، ہجرت کی، اور پھر جو آگے سے انصار صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنی جانیں، اپنے بچے، اپنا سب کچھ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ یہاں یہ سارا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان صحابہ کرام کے مقابلے میں ایک جماعت آئی جس کو منافقین کہا جاتا ہے، ان کا ذکر بھی یہاں پر موجود ہے۔ المجادلہ کی آیت نمبر 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، یہ ساری آیات کے اندر ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے صحابہ کرام کی مخالفت کی۔ آگے جو آیت نمبر 22 ہے، اس میں اللہ پاک نے صحابہ کرام، آل پاک سب کو شامل رکھتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کو میں فرما رہا ہوں اولئک حزب اللہ، یہ سب میری جماعت ہے۔ یہ کون ہے؟ صحابہ کرام کے بارے فرمایا یہ سارے حزب اللہ والے ہیں، آل پاک کے بارے فرمایا یہ سارے حزب اللہ والے ہیں، اللہ کی جماعت ہے۔ اور اس کے پیچھے ہی آیت جو ہے 19 نمبر آیت، اس میں فرمایا یہ منافقین جو صحابہ کرام کے خلاف ہیں، رسول پاک کے خلاف ہیں، اور آل پاک کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، ان ساروں کے بارے فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ ساری کی ساری شیطانی جماعت ہے، یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ اور آگے صحابہ اور آل پاک کے بارے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ ہیں اللہ کی جماعت والے۔ اور سنو میرے پیارے بھائیوں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں رب ان سب سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ ان کے لیے ڈگری کا اعلان ہو رہا ہے، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی، اپنی جماعت کے افراد۔ اور اتنا ہی نہیں، فرمایا اس سے پیچھے تھوڑا سا وَيُدْخِلُهُمْ جنات، فرمایا دنیا میں تو ان سے میں راضی ہی ہوں، آخرت کے اندر فرمایا ان کے لیے ہی میں نے سارے جنتیں تیار کر دی ہوئی ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے بالکل آخری حصے میں فرمایا الا، سارے سن لو، خبردار، ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ ساری آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جماعت میں سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کی جماعت میں سارے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی جماعت میں سارے آل پاک،
پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ، اللہ تعالیٰ کی جماعت میں سارے صحابہ کرام. اور ایک آیت اور سن لیجئے، یہ ہے 11واں پارہ، سورت کا نام ہے التوبہ، آیت کا نمبر ہے پورا 100. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو ایمان لائے، ایمان لانے میں اول آ گئے، سبقت کر گئے، چاہے وہ مہاجرین ہوں چاہے وہ انصار ہوں. ان مہاجرین اور انصار کے بعد والذین، اور وہ لوگ اتبعوہم باحسان، جو ان کے نقش قدم پر چلے، احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، جو ان کے پیچھے لگ گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں ان سے بھی راضی. اب اس میں انصار مہاجرین کے بعد ایک تیسری جماعت کا ذکر ہے جو قیامت تک آنے والے ہیں، جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، آل پاک کے نقش قدم پر چلنے والے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے. یہ وہ ہیں والذین اتبعوہم باحسان، فرمایا ان سب سے بھی میں راضی. اور اعد لہم، ان کے لیے بھی میں نے تیار کر رکھی ہیں جنات تجری تحتها الانہار، جنتیں خالدین فیہا ابدا، وہاں سے ان کو کوئی نکال نہیں سکے گا، یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، فرمایا اصل کامیابی یہ ہے. اب سنو میرے پیارے بھائیو، یہ ساری آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت اللہ پاک کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس میں نبی آ گئے سارے، رسول آ گئے سارے، اس میں سارے فرشتے آ گئے، اس میں سارے صحابہ کرام آل پاک آ گئے، اور وہ آ گئے ایمان والے جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اب دنیا کی جو جماعتیں آج کل بنی ہوئی ہیں، پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں، وہ بھی اپنے آپ کو جماعت کہتے ہیں، جتنی بھی ہیں، میں کسی خاص جماعت کا نام نہیں لے رہا. اللہ تعالیٰ کی جماعت کے اندر سود حرام ہے کہ حلال ہے؟ بولیے، سود حرام ہے کہ حلال ہے؟ سارے نہیں بول رہے. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب نے گلاں ساریاں اللہ پاک جماعت یہ سنائیاں تے کی سنان لگ گئے. میں آپ کو اللہ پاک کی جماعت کا ذکر کر رہا ہوں، کسی دنیاوی بندے کی پارٹی کا ذکر نہیں ہے. اللہ پاک کی جماعت میں سود حرام ہے، اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے 4 پارے کے اندر بھی، جو سود لین دین کاروبار عام کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میرا ان سودی نظام والوں کے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ پاک کا اعلان جنگ ہے سود کھانے کھلانے والوں کے خلاف. تو اس دنیا کی جماعتوں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے سود کے نظام کو عام نہیں کیا ہوا ہمارے ملک پاکستان کے اندر؟ اگر نہیں کیا ہوا تو آپ مجھے سمجھا دیں، میں ابھی سے اپنا جملہ واپس لے لوں گا. لیکن جب سارا ہی سود کے اوپر سسٹم چل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سر عام سودی نظام چل رہا ہے، اور اوپر سے سرٹیفکیٹ جاری کیے جا رہے ہیں جو سود لینے دینے والے نہیں ہیں، تو جناب یہ سارے بینک جو ہیں وہ کہاں چل رہے ہیں، کہاں کس کے تحت چلتے ہیں، کتنے کاروبار ہیں، کون سی جماعت ہے جو ان کو یہ سارا کام کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ تو جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں گے، اپنی جماعت کو سپورٹ کر. خبردار جی ہمارے لیڈر کے خلاف بولے تو خبردار، ہمارے لیڈر کے خلاف نہیں بولنا. ادھر اللہ پاک بھی فرما رہا ہے کر لو آج خبردار جو کرنا ہے، کر لو خبردار. کس کو خبردار کہنا چاہتے ہو؟ کس کو سمجھانا چاہتے ہو کہ ہم لوگ ان دنیا داروں کے خلاف نہ بولے؟ اللہ پاک کو سمجھانا ہے کیا مولا تو خلاف نہ بول ہمارے ان لیڈروں کے؟ کس کو سمجھانا چاہ رہے ہو؟ اللہ پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھانا ہے کہ ہمارے لیڈر کے خلاف مت بولیے گا، یہ سودی کاروبار کر رہا ہے کرنے دیجئے، یہ بدکاری کے اڈے کھول رہا ہے اس کو کھولنے دیجئے. کس کو ووٹ دے کر پروموٹ کر رہے ہو؟ کلمہ کس نبی اور اللہ پاک کا پڑا ہوا ہے؟ جب سمجھاتے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے قرآن پاک کی آیات، تو کہتے ہیں خبردار ہمارے لیڈر کے خلاف مت بولیے گا. یہ لیڈر کون سا لیڈر ہے جو ہمیں اللہ پاک اور رسول پاک کے خلاف اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ ہم ادھر ٹکر لے لیں گے، اپنے لیڈر کے خلاف نہیں بولنے دیں گے کسی کو؟ سوچئے میرے پیارے بھائیوں، باتیں بڑی ہیں اس پر کرنے کے لیے، اور بڑے کام ہیں جو یہ ساری پارٹیاں حکومتوں میں ہوتے ہوئے جب سے پاکستان بنا ہے اب تک سب کے پاس، جن کے پاس اقتدار آیا ہے، کیا ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے؟
ایک قلم سین کے ذریعے سب کچھ بند کروا سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، سارے ناراضگیوں سے ڈرتے ہوئے ادھر اللہ پاک کو ناراض کر لیں، رسول پاک کو ناراض کر لیں، ایمان داؤ پر لگ جائے اور سارے اپنے ماننے والوں کو الٹے رستوں پر لگا دیں۔ نماز کے اندر ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم کس پارٹی کا راستہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کون سی جماعت ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کی جماعت جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء سارے انعام والے ہیں، سارے فرشتے انعام والے ہیں، صحابہ اللہ پاک اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے سارے ایمان والے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ پاک خود فرما رہا 5ویں پارے میں وحسن اولئک رفیقا، اے لوگو ان کے پیچھے جاؤ، ان سے اعلیٰ ساتھی، ان سے اعلیٰ جماعت تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ پاک فرما رہے کیسا نظام ہے، ادھر کھڑے ہو کر مانگے انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، اور جو ہی ادھر سے نکلے خبردار میری جماعت کے لیے خراب بولا، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے پیارے بھائیو؟ کہاں گئی ہماری نماز؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور جو ہی باہر نکلے اور پھر نہ جی نہ، سود والے کو پروموٹ کرنا ہے، رشوت والے کو کرنا ہے، یہ زنا کے سرٹیفکیٹ دینے والے کو کرنا ہے، یہ ساری بدکاریاں کرنے کر ان کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، اور ادھر جو اللہ پاک فرما رہا ہے اس کو ہم نے پس سے پش ڈال دینا ہے۔ نہ سمجھیے میرے پیارے بھائیو، اس اللہ پاک کے نظام کو ہمارا سارا سسٹم درم برم اسی وجہ سے ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت لانے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے ہماری، پتہ نہیں کس سے خواب خیالوں کے اندر گزار رہے ہیں اپنا وقت۔ واپس آئیے، ہمارے بابا جان سرکار نے اسی پر فرمایا تھا راہ راستہ، راہ پھڑ اس مرد کامل دی جدا دل رب دے ول جھکے آئے، ان دے پیچھے چلو جندہ دل رب دے ول جھکیا ہے، جو لا تامے لا جامے اپنیاں جیباں نہیں بھردا، تامے لالچ نہیں کردا، جو لا تامے لا جامے اور لا مانع منع بھی نہیں کرتا، جتنا دینا اللہ پاک کی راہ میں دیتے جاؤ، مجھے نہیں اللہ پاک کی راہ میں دو۔ فرمایا راہ پھاڑ اس مرد کامل دی جدا دل رب دے ول جھکیا ہے، جو لا تامے لا جامے لا مانے ہو کے لک کے آئے، ہے اللہ پاک کی جماعت کا لیکن عاجزی کرتا ہے۔ نہ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک رسول پاک، ہم کہاں کس طرف جا رہے ہیں؟ سوچئے میرے پیارے بھائیو، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اپنے آپ کو اس پاک کلام کے تحت لے۔ میں نے آپ کو کوئی آج حدیث پاک نہیں سنائی میرے خیال سے، مفہوم بیچ میں کوئی آ گیا ہو تو آ گیا ہو، کوئی ادھر ادھر کے بعد میں نے ساری آپ کو آیات سنائی ہیں۔ ابھی میں اور عامر صاحب اندر بیٹھے تھے تو میں جب آیات لکھ رہا تھا تو میں نے کہا یار اتنی بڑی آیات ہیں، کیونکہ ابھی 71-72 آیات قرآن پاک کے اندر وہ ہے جو ساری کی ساری اللہ پاک نے اپنی جماعت کے افراد کے اوپر نازل فرمائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا اپنے ٹائم کے اندر چلو اتنی ہی بات ہم کر لیں تو یہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن اگر ہم نہیں سمجھتے تو یاد رکھیے گا اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، قیامت آنی ہے، موت آنی ہے، حشر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر میں حساب و کتاب لینے کے لیے ان لوگوں نے نہیں آنا، قبر میں وہاں اللہ کی جماعت کے فرشتوں نے آنا ہے، حشر میں جانا ہے، حشر میں ان لوگوں نے نہیں آنا، حشر میں بھی اللہ کی جماعت فرشتوں نے آنا ہے، انبیاء علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو جہاں اللہ پاک کی جماعت والے فرشتے اور انبیاء علیہ السلام ہیں تو آج دنیا کے اندر ہی ہم اپنے آپ کو اس جماعت کے اندر کیوں نہ شامل کر لیں، پکے طریقے سے ان کے نقش قدم پر چل جائیں، دنیا بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب، حشر بھی کامیاب، اور آگے اللہ پاک کے وعدے تمہیں جنتیں بھی عطا فرما دوں گا، اور وہاں پھر ہمیشہ موجوں کے ساتھ رہتے رہنا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔